آئیے آج ایک بہت ہی سادہ سی لیکن گہرے سبق والی کہانی سنتے ہیں۔ یہ کہانی قدر و قیمت کے بارے میں ہمارے خیالات کو شاید تھوڑا بدل دے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ اصل دولت، سچا خزانہ آخر ہے کیا؟ تو سب سے پہلا سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ سونے سے زیادہ قیمتی کیا ہو سکتا ہے؟ ہم سب دولت، پیسہ، مادی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن کیا ان سے بھی زیادہ قیمتی کچھ ہے؟ چلیں اس کہانی میں اس کا جواب ڈھونڈتے ہیں۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے ایک بہت ہی دانا عورت سے، جو شہر کے شور سے دور، فطرت کے قریب ایک سادہ سی زندگی گزار رہی تھی۔ دیکھیں، اس عورت کے پاس دنیاوی آسائشیں نہیں تھیں، نہ کوئی عالیشان گھر، نہ مہنگے کپڑے، لیکن اس کے پاس جو تھا نا، وہ ان سب چیزوں سے کہیں بڑھ کر تھا، اور وہ تھی حکمت اور دل کا سکون۔ ایک دن یوں ہی ندی کے کنارے ٹہلتے ہوئے اس کی نظر پانی میں چمکتی ایک چیز پر پڑی۔ یہ ایک نایاب، انمول ہیرا تھا، لیکن اس عورت کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس نے بس اسے اٹھایا، اپنی جھولی میں ڈالا اور اپنی راہ چل پڑی۔ اور پھر اس کی اس پرسکون زندگی میں ایک ایسے شخص کی آمد ہوتی ہے جو اس کہانی کا رخ ہی بدل دینے والا تھا۔ سامنے ایک مسافر آ کھڑا ہوا۔ اس کی حالت دیکھ کر ہی اس کی بھوک اور غربت کا اندازہ ہو رہا تھا۔ کپڑے پھٹے ہوئے، آنکھیں ویران، جیسے امید کی آخری کرن بھی دم توڑ چکی ہو۔ یہاں آ کر ان دونوں کا فرق بالکل صاف نظر آتا ہے۔ ایک طرف وہ عورت ہے جس کے پاس ظاہری طور پر کچھ نہیں، لیکن اندر سے وہ امیر اور پرسکون ہے، اور دوسری طرف وہ مسافر ہے جو باہر کی دولت ڈھونڈ رہا ہے، لیکن اندر سے بالکل خالی ہے۔ جب مسافر نے اس عورت کی جھولی میں وہ چمکتا پتھر دیکھا تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اس کی آواز میں ایک تڑپ تھی۔ اس نے کہا، یہ پتھر، یہ تو میری زندگی بدل سکتا ہے، براہ کرم یہ مجھے دے دیجیے۔ اس کے لیے یہ پتھر بھوک اور غربت سے نجات کا ٹکٹ تھا۔ اور پھر کچھ ایسا ہوا جس کا وہ مسافر تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس عورت کا جواب، اس کی سخاوت، سب کچھ عام سوچ سے بالکل پرے تھا۔ اس عورت نے ایک لمحہ بھی نہیں سوچا، نہ کوئی سوال کیا، بس مسکرائی اور کہا، یقیناً یہ لے لو۔ اس کی یہ سادگی اور سخاوت، یہی تو اس کے اندرونی دولت کا ثبوت تھا۔ مسافر تو جیسے سکتے میں آ گیا، اس سے اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولا، کیا آپ مجھے یہ بس ایسی دے رہی ہیں؟ آپ کو اندازہ بھی ہے یہ کتنا قیمتی ہے؟ اس کا ذہن یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ کوئی اتنا بے لوث بھی ہو سکتا ہے۔ تو مسافر کو پتھر تو مل گیا، وہ چیز جس کے لیے وہ تڑپ رہا تھا، لیکن کیا اسے وہ خوشی ملی جس کی اسے تلاش تھی؟ آئیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے۔ شروع میں تو مسافر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ بھاگا، خوشی سے چیخا، اس کے ذہن میں اپنی نئی زندگی کے نقشے بن رہے تھے۔ ایک بڑا گھر، بہترین کھانے، اب کوئی بھوک نہیں، کوئی غربت نہیں۔ وہ خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان سمجھ رہا تھا۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے کچھ بدلنے لگا۔ دن گزرتے گئے اور اس کی خوشی ایک عجیب سی بے چینی میں ڈھلنے لگی۔ اس کے ہاتھ میں دنیا کی سب سے قیمتی چیز تھی، لیکن دل میں سکون نہیں تھا۔ وہ خود سے پوچھنے لگا، میرے پاس سب کچھ ہے، پھر میں خوش کیوں نہیں ہوں؟ دیکھیں، مسافر کی یہ تبدیلی 3 مرحلوں میں ہوئی۔ پہلے تو بے پناہ خوشی تھی، میں امیر ہو گیا۔ پھر آئی الجھن، یہ پتھر مجھے سب کچھ تو دلا سکتا ہے، لیکن سکون کہاں سے لاؤں؟ اور آخر میں اسے وہ سچائی نظر آئی کہ اصل خزانہ یہ پتھر ہے ہی نہیں۔ اور تب اسے سمجھ آیا، اصل خزانہ وہ بے جان پتھر نہیں، بلکہ وہ زندہ دل عورت تھی۔ اس کے اندر جو دولت تھی، وہ سخاوت، وہ سکون۔ مسافر کو احساس ہوا کہ اسے دراصل اسی چیز کی ضرورت ہے۔ اس گہرے احساس نے مسافر کو ایک نئے سفر پر روانہ کر دیا۔ وہ واپس اسی عورت کے پاس گیا، لیکن اس بار اس کی طلب کچھ اور تھی۔ کچھ دنوں بعد وہ مسافر واپس اسی جگہ پہنچا۔ اس نے اس دانا عورت کو ڈھونڈ نکالا اور وہ قیمتی پتھر اس کے سامنے رکھ دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب لالچ نہیں، بلکہ ایک نئی سمجھ اور عاجزی تھی۔ اور اس نے کہا، مجھے یہ پتھر نہیں چاہیے، مجھے وہ چیز دیجیے جو آپ کے اندر ہے، وہ دولت جس نے آپ کو یہ پتھر اتنی آسانی سے دینے پر مجبور کر دیا، وہ سکون، وہ مہربانی، وہ خوشی۔ اصل خزانہ تو وہ ہے۔ تو پھر اصل خزانہ ہے کیا؟
یہ کوئی ایسی چیز نہیں جسے چھوا جا سکے، یہ تو اندر کی خوبیاں ہیں، مہربانی، سخاوت اور دل کا سکون، اور یہ ایک ایسی دولت ہے جو بانٹنے سے کم نہیں ہوتی بلکہ اور بڑھتی ہے۔ تو بات بالکل صاف ہے، سب سے بڑا خزانہ وہ نہیں جو ہمارے پاس ہے، بلکہ وہ ہے جو ہمارے اندر ہے۔ ہماری اصل قیمت ہماری چیزوں میں نہیں بلکہ ہمارے کردار میں ہے۔ تو یہ کہانی ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم سب کے اندر بھی کوئی نہ کوئی خزانہ چھپا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آج ہم کون سا خزانہ بانٹیں گے؟